الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ حضرت جی شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال مصباح منصور ہے منڈی بہاؤالدین سے۔ یہ بھی وہی سوال کرتی ہیں جی جو ہر شخص سوال کرتا ہے۔ یہ لکھتی ہیں حضرت جی میں اکثر یہ جملہ سنتی ہوں کہ قسمت ہی میں یہ لکھا تھا یا تقدیر ہی بری تھی یا اس طرح کے اور کئی جملے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ تقدیر ہے کیا، قسمت کہتے کسے؟ یہ بڑا مزیدار سوال ہے اور تقریباً ہر بندہ یہ سوال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن شاید اسے پوچھنا آتا نہیں یا کوئی اسے بتاتا نہیں یا پوچھنے سے جھجکتا ہے، تو یہ کم و بیش ہر ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تقدیر کی حقیقت یہ ہے کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ کریم کا علم میں موجود تھا کہ کس ذرے سے کیا ہوگا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وہ سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کائنات کے بننے، صرف انسان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اربوں خربوں سیارے جو ہیں ان کی بھی چال چلن سارا لکھا ہوا ہے۔ ان میں جو ذرات ہیں وہ کون سا ذرہ کب تک رہے گا، کب مٹ جائے گا، کب پیدا ہوگا، کیا یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ صحیح صحیح۔ اب جیسے مجھے علم ہے کہ پروگرام ختم ہوگا تو آپ کو لاہور جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں یہ اپنی ڈائری میں پہلے لکھ دوں کہ آپ پروگرام کر کے لاہور چلے جائیں، تو کیا آپ میرے لکھنے کی وجہ سے گئے یا مجھے پتا تھا کہ آپ نے جانا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو علم تھا کہ ہم نے جانا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ کائنات میں کوئی کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بالکل ٹھیک۔ آگے اس کے دو حصے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے تقدیر، یہ لکھ دی گئی، یہ لکھ دی گئی۔ آگے دو حصے ہیں، قضائے مبرم، قضائے معلق۔ ٹھیک ہے، قسمت کے دو حصے ہیں، ایک ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اسے قضائے مبرم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکل کیسی ہوگی بندے کی، نو چوائس، قد کتنا ہوگا، علمی صلاحیت کتنی ہوگی، زندگی کتنی ہوگی، امیر ہوگا غریب ہوگا، نو چوائس، صحت کتنی ہوگی، یہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں انہیں کہتے ہیں قضائے مبرم۔ ٹھیک ہے، پیدا کب ہوگا، موت کب آئے، ٹھیک ہے، ایک حصہ یہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ اس کے تابع حیوان، نباتات، ستارے، سیارے، سورج، چاند، زمین، آسمان، سب کچھ۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا حصہ ہے قضائے معلق، ہینگنگ ڈیسیژنز، ٹھیک ہے، وہ متعلق ہے انسانی کردار سے۔ اچھا، اللہ نے صحیح، انسان وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب وہ شکر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا ناشکری کے راستے۔ بالکل ٹھیک، بالکل یہ ٹھیک۔ تقدیر ہمارے کردار سے متعلق ہے۔ اب بعض جو قوموں کی قومیں اکٹھی غرق ہو گئی، ان سب کی وفات اکٹھی لکھی ہوئی نہیں تھی، قضائے مبرم میں نہیں تھی، اچھا، ان کے کردار نے قضائے معلق اپنے اوپر مسلط کیا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ برائی اس حد کو پہنچ گئی کہ سب تباہ ہو، صحیح، ورنہ وہ بھی روٹین میں جیتے مرتے۔ جیتے مرتے، بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں جو چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بیماریاں بھی اور بعض اوقات کاروبار بھی اور بعض اوقات اور معاملات بھی، تو ہم بڑے کڑتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے کسی نہ کسی کردار کا افیکٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ کریم نے جو لکھا تھا میرے لیے وہ بہت خوبصورت تھا، اللہ، میں نے خراب کر دیا۔ صحیح، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے
کہ یہ جو میں کہتا ہوں میری قسمت میں تھا یہ میرا بگاڑ ہے، اور اپنی ہم اصلاح کر لیں تو وہاں قسمت بھی مرمت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا اسی لیے کی جاتی ہے وہ جو مجھے توفیق دے بالکل ٹھیک کہ ہے، میں نیکی کروں تاکہ سب کام سدھر وہ جو ہینگنگ ڈیسیژنز ہیں وہ دعا سے تبدیل ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں کردار سے۔ کردار سے۔ ٹھیک ہے، دعا اگر آپ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں بھی ہو، بالکل ٹھیک ہے، ایکٹنگ ہو تو دعا نہیں ہوگی، دعا نہیں ایکٹنگ ہوگی صحیح۔ دل سے نکلے تو دل میں جو بات ہوتی ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی جواد احمد ہیں حافظ آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی تصوف میں ایک اصطلاح ہے تصرف فرمانا، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو حضرات تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے ان کیفیات کو حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، ایک فن آپ کو آتا ہی نہیں، اس کی اصطلاحات آپ کیسے سمجھیں؟ بالکل ٹھیک ہے، مشکل یہ ہو جاتی بہت ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ تصوف حاصل کریں تو جب وہ کیفیات آپ پر وارد ہوں گی تو ان کے یہ اجزاء بھی آپ پر کھل جائیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو حاصل نہیں کرنا تو جس شہر نہیں جانا اس کے راستے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں رستے پہ چل رہے ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کی کیفیات قلبی اتنی مقبول نہ ہوتی ہیں کہ وہ کسی کام کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ یہ ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کرتے اللہ کریمی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کی دعا یا آرزو سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس بزرگ کا تصرف ہے، یعنی اس نے ایسا کر دیا۔ صحیح صحیح، لیکن ہوتا اللہ کی طرف رضا سے ہے، اس کے دل سے بات نکلتی ہے تو اللہ کریم قبول کر لیتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک شخص گزر رہا تھا، اس کے کپڑے لباس میلا پھٹا ہوا تھا، بال پریشان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے ساتھ بیٹھے ہوئے احباب سے پوچھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو کیا سمجھتے ہو، کیسا ہے؟ تو عرب میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو بہت نکما بندہ ہو تو اسے کہتے تھے اسے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یہ محاورہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا۔ تو ٹھیک آپ ہے۔ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بھروسے پر یہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک اس کا مقام یہ ہے، اللہ اس کے اکبر، منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ وہ پوری کر دے گا۔ یہ تصرف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عبدالستار ہیں ملتان سے، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو انوارات شیخ کے قلب سے ہمارے قلب تک آتے ہیں تو در حقیقت یہ سب برکات رسالت، تو حضرت جی برکات رسالت شیخ کے قلب کی محتاج کیوں ہیں؟ یہ براہ راست بھی تو سالک کے قلب تک آ سکتی۔ 10 فٹ کا ایک مکان ہے، اس تک جانے کے لیے آپ کو سیڑھی چاہیے۔ جی ہاں 1400 صدیوں کا بعد ہے آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ہم بے شک، ایک عربی کا ہے روائی ہے، کنّا کزوج حمامۃ فی ایکۃ متمتعین بصحۃ وشبابی دخل الزمان بنا وفرق بیننا ان الزمان مفرق الاحباب، کہ ہم کبوتروں کے جوڑے کی طرح خوش باش رہتے تھے اور جوانی بھی تھی، صحت بھی ٹھیک تھی اور بڑے خوش تھے کہ ہمارے درمیان زمانہ آ گیا اور اس نے ہمیں جدا کر دیا۔ صحیح، پھر وہ کہتا ہے یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے جدا کر۔ کوئی شک نہیں۔ آفتاب نبوت 1450 سال پہلے تھا، ہم 1450 سال کی گرد و غبار کی اٹی ہوئی زندگیوں سے بعد آئے، کوئی شک نہیں۔ 1450 سال کی اڑتی ہوئی گرد، اڑتی ہوئی خاک، گناہوں کی آلودگی، یہ سب ہمارے قلوب پر ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم کس طرح براہ راست وہاں جا سکتے؟ پھر شیخ بھی براہ راست نہیں لیتے، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے لی، پھر تابعین نے، تب سے اب تک دیے سے دیا جلتا آ رہا ہے میرے بھائی، براہ راست کوئی بھی نہیں۔ صحیح،
بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ شیخ بھی براہ راست نہیں پہنچتا وہاں تک. آپ یہ کہیں گے کہ روشنی دیے کی محتاج کیوں ہے؟ دیے کے محتاج ہم ہیں. ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو روشنی کا وجود تو ہے، روشنی تو بالکل صحیح ہے. ہمیں روشنی حاصل کرنے کے لیے دیے کی احتیاط ہے. دیا محتاج ہے روشنی کا جلنے کے لیے، روشنی دیے کی محتاج نہیں ہے. بالکل صحیح. سارے جہان کے دیے توڑ دو کیا روشنی ختم ہو جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کس طرح آپ نے سوچ لیا کہ انوارات محتاج ہے شیخ محتاج ہے ان برکات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل سے سوچا کرے، دماغ سے سوچنے سے یہ باتیں. یعنی کہ شیخ بھی اسی سلسلے سے منسلک ہے تو ٹھیک ہے. کہیں سے دل میں وہ درد دیا ہے، بالکل صحیح ہے، وہ آگے بانٹ رہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. حضرت جی پروفیسر ماجد حسین ہے گجرانوالہ سے. صحابہ کے نقش قدم پہ نہ چلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر صحابہ پہ اس حد تک ایمان لانا ضروری ہے تو پھر ایمان مجمل میں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ تعامل میں اتباع کرنا اور ایمان لانا دو الگ چیز. ٹھیک ہے. صحابہ کے عمل پہ عمل نہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سے خارج نہیں ہوتا. انکار کرنے سے صحیح. چاہے جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا، میں غلط کر رہا ہوں، تو کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا. ٹھیک ہے. انکار کر دے کہ ان کا کردار صحیح نہیں تھا تو پھر کافر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ احکام نبوت کے گواہ ہیں پہلے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے حکم لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ صحابہ کو مجروح کریں تو آپ کا سارا اسلام مجروح ہو جاتا ہے، یقین ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھنا پہلے گواہ اسلام کے کون سی آیت آئی، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، انہوں نے حضور سے سیکھا، حضور کے سامنے عمل کیا، حضور نے پسند فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شہادت ہے اسلام. اب اس کا انکار کریں تو اسلام سے خارج. بالکل ٹھیک ہے. عمل نہیں کریں گے تو گناہگار ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور عمل انہوں نے بھی اسی احکامات کے اوپر کیا تھا، آپ کو بھی اسی احکامات کے اوپر کرنا. اب یہ جو ایمان مجمل یا ایمان مفصل ہے، یہ تو عقیدہ بنانے کے لیے بنیادی دینی ضروریات کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، حساب کتاب پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو. یہ بنیادی ضروریات دین ہیں جو ماننا پڑتی ہیں. یہ ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں، پھر آگے جب تفصیل آتی ہے تو یہ بات ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اظہر جی وقفے سے پہلے ایک سوال شامل کرتے ہیں. ادیبہ محمود ہیں اسلام آباد سے. حضرت جی میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کو معاف کر دیا کروں، لیکن ایسا کر نہیں پاتی، کیا کروں؟ اپنے آپ کو معاف کر دیا کریں. یہ اگر سمجھ آ جائے اس جملے کی. اپنے آپ کو بھی تو غصہ آتا ہے، ایک انتقامی جذبہ بیدار ہوتا ہے، تو اگر اپنے آپ سے درگزر کر لی جائے اور خود کو اس مصیبت میں نہ ڈالا جائے، بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کا فائدہ خود ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں دوسرے کے لیے کروں گا تو کرنا مشکل ہوگا. صحیح. اور حضرت جی اس کا ایک یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے نا کہ اگر معاف کرنا دوسرے کو، بیسیکلی تو اپنے آپ کو معاف کرنا ہے نا. بالکل. کہ میں نے اپنے آپ کو ایک تکلیف سے بچانا ہے، تو آپ اپنے آپ کو معاف کیا کریں، انشاءاللہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے questions@almurshid.tv. اپنا سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت جی سے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. آسیہ دورانی ہے کراچی سے. یہ کہتی ہیں حضرت جی یہ تو کتب تصوف میں لکھا ہے کہ شیخ کی نگاہ قلب کی دنیا بدل کے رکھ دیتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ نگاہ خاص ہوتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شیخ کو شیخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، واقعی اس نے وہ کیفیات حاصل کی ہوں اور حاصل کرنے کے بعد انہیں بانٹنے کی استعداد اور سلیقہ بھی آتا ہو۔ صحیح۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دوسرے اینڈ پر مرید میں بھی طلب صادق ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو کوئی بھی شیخ جسے اللہ نے یہ منصب دیا ہے وہ اپنی کوئی نگاہ فضول نہیں ڈالتا، اللہ اکبر، وہ ہر سانس سے یہ چاہتا ہے کہ طالب کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر، اب مدار ہے اس کے قبول کرنے پر۔ صحیح۔ کوئی اس طرح قبول کرتا ہے کہ ایک نگاہ میں اس کا معاملہ سدھر جاتا ہے، کسی کو برسوں لگ جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی جاوید اکبر راول پنڈی سے، حضرت جی مجھے خود کو برائی سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو 100 دلیلیں دینا پڑتی تھیں، پھر بھی بہت کامیابی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے آپ کا بتایا ہوا ذکر خفی شروع کیا ہے، برائی سے نفرت سی ہو چلی ہے۔ یہ تو بڑا کمال ہوا، مجھے صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ شکریہ میرا نہیں، اللہ کا ادا کرے۔ اللہ کریم نے اپنے نام میں یہ برکت رکھی ہے اور اس میں نقل نہ ہو، واقعی کیفیات ہوں تو الحمدللہ۔ یہی تو میں نے آج کے بیان میں بھی عرض کیا کہ یہی اپنے کردار سے دیکھ، بالکل ٹھیک، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرت جی فرزانہ حسین مریدکے سے، آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ شیطان انسانی قلب میں خواہش ڈالتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم قلبی خواہش کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا ڈیزائن پرابلم ہے، پھر ہمارا کیا قصور کہ ہم نے شیطان کی مان لی؟ اسے رسائی ہی ایسی چیز تک دے دی گئی ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کی ماننے پر۔ میرے بھائی، بعثت نبوت اور رسالت اور نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ دل اتنا آباد ہو کہ شیطان اس راستے سے بھی نہ گزرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ یہ جس راستے پر جا رہے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح، قلب تک جانا بالکل تو ٹھیک، دور کی بات ہے۔ سبحان جب اللہ۔ آپ نے اپنے قلب کو ویران کر لیا، کھنڈر بنا لیا، اس میں سانپ بچیں، بچھو بسے، اس میں کیڑے مکوڑے آئے، اس میں جھاڑیاں اگے، پھر تو وہ آپ کی مجبوری بن گئی۔ لیکن برباد کس نے کی؟ آپ نے خود۔ آپ اس کو آباد کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر اللہ کریم ہے، کہتا ہے ساری زندگی تو نے اجاڑا تھا، آج توبہ کر لے، آج میرا نام شروع کر دے، میں وہاں آ جاؤں گا، سب صاف ہو جائے گا، شیطان وہاں نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جس قلب میں اللہ کا نام ہو، اللہ اللہ ہو رہی ہو، تو شیطان بسر ڈالنے کے لیے سونڈ آگے کرتا ہے، پھر وہ جلتا ہے، پیچھے نہ بھاگ جاتا ہے۔ صحیح، جہاں ویرانی ہوتی ہے وہاں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے قلب ویران کی ہوئی، اللہ اکبر۔ آباد کر لیں۔ جی اگلا سوال احمد شیر پنڈ دادن خان، یہ کہتے ہیں جی تبرکات کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈال دیجئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تبرکات میں برکات ہوتی ہیں الحمدللہ، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود عالی سے جو چیز بھی مس کر جائے وہ برکت ہوتی ہے، اس میں جوتا ہو، کپڑا ہو، مکان ہو، زمین ہو۔ اسی طرح نیک لوگوں کی بھی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، لیکن بھائی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں وہ برکات حاصل کرنے کی استعداد ہے یا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر ہم نبی سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، اس کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے، کسی نیک آدمی سے نیک مشورے پہ عمل نہیں کر سکتے، تو وہ کپڑے کا ٹکڑا یا پتھر یا لاٹھی ہمیں کیا برکت دے گی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ استعداد قلبی چاہیے جو فائدہ قبول کرے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا پھر ایک سوال ایسا ہی ہے، سرگودا سے ظہور احمد ہیں، یہ کہتے ہیں جی اس وقت دنیا کی بے راہ روی دیکھ کر تو شیطان کا دعویٰ سچا لگنے لگا ہے کہ میں اولاد آدم کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
آپ کو اللہ کے وہ بندے نظر نہیں آتے جنہیں دیکھ کر شیطان آبادیاں بھی چھوڑ جاتا ہے؟ بے شک بے شک ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں موجود کہ ہیں، جس بستی میں بستے ہوں شیطان ادھر سے گزرتا نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ شیطان کا دعویٰ صحیح اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا اتباع چھوڑ کر اس کا دامن تھام لیا۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ ذمہ دار ہیں نہیں کہ اسے جھوٹا ثابت کریں۔ بے شک بے شک، کیوں نہیں؟ آپ اس کے دعوے پہ ایمان لانے کی بجائے مقابلے میں آ جائیں، اسے جھوٹا ثابت کریں۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے، یہی تو ہمیں کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ گیم سے پہلے شکست مان رہے ہیں کہ جی وہی جیتا ہوا ہے، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ وہ شاید اس لیے کہ دلچسپی ہماری اس کے ساتھ ہی ہے نا، اس لیے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ادھر سے راہ و رسم کٹائیں۔ جی ہاں، تو اللہ کے ایسے بندے نہیں ہیں کہ وہ جن بستیوں میں بستے ہیں وہاں بھی شیطان وہاں بھی نہیں جاتا شیطان، بالکل کوئی شک نہیں۔ عزیز جی شازیہ ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ صدقہ کرنے کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں یا سارا غریبوں میں بانٹنا پڑتا ہے؟ صدقہ دو قسم ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ پر کسی قسم کا کفارہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو غریبوں کو دینا پڑتا ہے۔ صحیح۔ ایک وہ ہے جو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کرتے ہیں، اس میں خود بھی کھا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ شازیہ کا ہی دوسرا سوال ہے، یہ کہتی ہیں حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کسی کی وفات ہو جائے تو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے، درس ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ میت کو غسل دینے کے دوران قرآن پڑھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا حقیقت ہے، اور کیا قرآن پاک فوراً پڑھنا شروع کر دینا چاہیے ایصال ثواب کے لیے؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے مرنا چاہیے۔ یہ تو اصل بات ہے نا جی، یہ لیپا پوتی سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، ہاں جی، صحیح، بالکل ویسے ٹھیک ہے۔ اب میت کو غسل دے رہے ہیں تو قرآن پڑھنے والے وہاں غسل میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے، جی ہاں، الگ کسی کمرے میں ظاہر بیٹھے ہے۔ ہوں گے، پڑھتے نہیں۔ یہ جو مرنے کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی بندہ یا خود پڑھے یا کسی سے فی سبیل اللہ پڑھوائے۔ اگر آپ نے اجرت میں کھانا دے دیا، اس نے قرآن پڑھ دیا، تو مردے کو کیا ملے کیا گا؟ ملے گا؟ کچھ نہیں۔ اس نے قرآن پڑھ دیا، آپ نے بدلے میں کھانا دے دیا، ادلا بدلا برابر، تو مردے کو کیا ملے گا؟ صحیح، تو عموماً ہوتا یہی ہے۔ اور پھر یہ شہرت کے لیے پڑھائے جاتے ہیں اور کھانے کھلائے جاتے ہیں، مردے کے لیے نہیں۔ صحیح، مردہ بیچارہ چارپائی پڑا، پانی مانگتا، اسے پانی کون نہیں دیتا، تو حلوے کی دے گی، اسے کون دیتا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات۔ تو چیزوں کی اصل بھی اللہ ہے، حافظ۔ اگر اصل کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہیں، لیکن اب ان کی بہت سی نمائش بن گئی ہے، تو نمائش کے مطابق ہوں گی تو غلط ہوں گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اور سنت ہے کہ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں فوراً میت کو لے جائیں، قبر پر دفن کریں، دفن کے بعد مٹی ڈال کر قبر برابر کر کے پایتی کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور سر کی طرف کھڑے ہو کر آخری آیات پڑھ کر دعا اس کی نجات کے لیے۔ ٹھیک ہے حضرت جی۔ فاروق احمد ہے رحیم یار خان سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی کتنا ذکر کیا جائے تو دل ذاکر ہو جاتا ہے؟ اللہ کریم کا ارشاد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا نام اس طرح کرو کہ کائنات محو ہو جائے، کچھ نہ رہے سوائے اللہ کی۔ اب اس کی تعداد آپ خود مقرر اللہ کریں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھ سے تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں مقرر ہوتی، ہو نہیں سکتی، آپ بالکل سے ہو ہوتی بھی ہے نہیں سکتی۔ مقرر۔ اور اچھا، دل ذاکر کرنے کے لیے پھر کسی شیخ کی ضرورت تو پڑے گی؟ بالکل جی، دل ذاکر برکات نبوی سے ہوتا ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے تو دل کھینچ کر آپ کو اس چشمے پہ لے جائے گا جہاں برکات نبوی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حضرت جی صفدر خان ہے میلسی سے، والدین کی قبروں کو چومنا جائز ہے؟ قبروں کو چومنا جائز نہیں ہے، والدین کی ہوں یا انبیاء کی۔ قبروں کو چومنا جائز نہیں ہے۔ چلیں حضرت جی آخری سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ نامعلوم ہے، ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا، نہ اپنا جگہ کا نام لکھا ہے۔ حضرت جی میں کام کرنے میں بہت دلچسپی لے رہا ہوں، مگر میں نے جب استخارہ کروایا تو ان کا جواب میرے ارادے کے منافی تھا، لیکن میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا استخارہ حرف آخر ہے؟ اور میں اگر وہ کام کروں گا تو کیا اس میں اللہ کا فضل شامل نہ ہوگا؟ استخارے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ
ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام شرعاً جائز ہے، اس کے کرنے کے 2-3 طریقے اور 2-3 راستے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے شرعاً جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان میں سے انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا راستہ چنوں، تو آپ 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے باوضو سو جائیں تو شاید اللہ کریم آپ کی رہنمائی فرما دیں کہ اس طریقے یہ تو ہے استخارہ۔ حضرت جی پھر وہی ہوا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021، اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس موجود ہے questions@almurshid.tv۔ اپنا کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا